الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. محترم حاضرین، اس زندگی کی وہ حقیقت جسے دنیا کا ہر انسان مومن ہو یا کافر مانتا ہے، وہ ہے کہ ہر ذی روح کو، انسان کو جو اس دنیا میں آیا ہے اسے یہاں سے جانا ہے، یعنی موت کے منہ کا، موت کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے. موت ایک یقینی چیز ہے اور اس کے یقین کے ساتھ انسان کی زندگی پر مختلف قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر ہم باریکی میں جائیں تو ایک کافر کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، ایک مومن پر کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ بھی بحث کی جا سکتی ہے. موٹے طور سے یہ کہ کافر کے لیے بھی یہ لذتوں کو کرکرا کرنے والی ہے اور مومن کے لیے بھی دنیا کی لذتوں کو. کافر کے لیے چونکہ اگلا یا تو برا انجام موت کے وقت دکھائی دیتا ہے یا اگلی زندگی کے تعلق سے اس کا تصور غلط ہے، اس لیے اس دنیا سے جانا اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. موت کی خبر سے وہاں زیادہ شدید رد عمل نظر آتا ہے، چیخنا، چلانا، نوحہ ماتم کرنا وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک ایمان والے شخص پر اس کے اثرات، اس خبر کا اثر اور رد عمل کافر کے رد عمل سے بہت مختلف ہوتا ہے. اس لیے کہ ایمان والا یہ یقین رکھتا ہے کہ اس دنیا سے جانا تو تھا ہی، اور جس وقت جو شخص جا رہا ہے، جس طریقے سے جا رہا ہے، بیماری سے، ایکسیڈنٹ سے، جلنے سے، ڈوبنے سے، دبنے سے، کسی بھی طریقے سے، وہ اللہ رب العالمین کا قضاء و قدر کا فیصلہ ہے، طے شدہ معاملہ ہے. یہ جو بھی ہو، اس تفصیل سے قطع نظر یہ انسانی زندگی کی عجوبہ کاری بھی ہے، ایک طریقے سے نعمت بھی ہے کہ ہم اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں مرنا ہے اسے بھلائے بیٹھے رہتے ہیں. بعض اعتبار سے میں نے کہا نعمت ہے کہ اگر آدمی موت کو بالکل نہ بھولے تو زندگی کی کوئی لذت ہی نہ رہ جائے، مزہ ہی نہ آئے کسی چیز میں جو اللہ رب العالمین نے لذتیں رکھی ہے. اور ایک دم سے فراموش کر دینا انسان کو زندگی کے سلسلے میں، لذتوں اور شہوتوں کے حصول کے سلسلے میں غیر معتدل بنا دیتی ہے، اس کا توازن کھو جاتا ہے. اور جب انسان حقیقت کو جاننے کے باوجود غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے یہاں امتحان کے طور پر مقصود ہے کہ آپ زندگی کی لذتوں اور نعمتوں کو جائز حقوق اور دائرے میں اختیار کریں اور موت کو فراموش نہ کریں. موت یاد رہے گی تو آدمی کی زندگی اعتدال پر رہے گی، اور جب موت کو بھول جاتا ہے تو یہ اعتدال ختم ہو جاتا ہے. آدمی اپنے آپ کو مختلف قسم کی تسلیاں دیتا ہے، مختلف قسم کے فریب میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے کہ غلط کام کر رہا ہوں، ناجائز کام کر رہا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا، ارے اتنا تو ہوتا ہی ہے. یا پھر موت کو اپنے ذہن و دماغ سے اس طرح محو کرتا ہے کہ گویا مرنا ہے ہی نہیں. اس کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے. موت آنی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کو مختلف انداز میں انسان کو بار بار یاد دلایا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ انسان تم اپنی تمام تر کوششوں اور محنتوں کے ساتھ پروردگار کے جناب میں جا رہے ہو، آگے بڑھ رہے ہو، اور اس سے آخر میں ملنا ہی ہے، ملاقات کرنا ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہی ہے.
جتنی بھی محنت کوشش جس راستے پر بھی ہم چل رہے ہیں اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں, موت کی طرف جا رہے ہیں. قرآن مجید میں انسان کی موت اور مرنے کے بعد کا ایک نقشہ کھینچا ہے, اور اس کو خطبے کا 2 حصہ, ہاں ہمارے ہاں تمہید کہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ موضوع سے ہٹ کے بات ہے, اس لیے میں تمہید نہیں کہہ رہا ہوں. خطبے کے 2 حصے, یہ ایک کا منظر آخرت کا, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جسے ہم اپنے حالات اور پھر اپنے انجام کے پس منظر میں غور کریں. اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون میں یہ نقشہ کھینچا. اس سے پہلے بھی یہ آیتیں اور یہ دعا میں نے بیان کی ہے کافی پہلے, ہاں غالباً مجھے یاد پڑتا ہے. پھر سے اس کا اعادہ فائدے سے کسی طرح کم نہیں, اور قرآن و حدیث کے ہر درس ہر سبق بار بار دہرایا جانے والا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون میں موت اور موت کے بعد انسان کے آخری انجام تک کا ایک مختصر اور جامع نقشہ سورہ مومنون میں کھینچا. فرمایا حتی اذا جاء احدہم الموت, جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے. عام طور سے یہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے یہ کافر کے لیے, ہاں کافر کے لیے ہے, لیکن دوسرے مقام پر ایسا ہی نقشہ مومنوں کے لیے بھی ہے, تھوڑے سے فرق کے ساتھ. کافر کو حسرت ہے, مومن کو بھی حسرت ہے کہ میں نے جو کام نہیں کیا وہ کر لوں, یا مہلت مل جائے تو اور نیکیاں کر لوں جو نہیں کر سکا, یا جو کمی رہی ہے وہ اس کی تلافی کر لوں. یہاں وہ کافر کے بارے میں کہا حتی اذا جاء احدہم الموت, یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس جب موت آتی ہے, موت کا وقت پہنچتا ہے, قالا رب ارجعون, تو کہتا ہے پروردگار مجھے واپس کر دے, پیچھے ڈال دے, یہ موت کو ٹال دے اور تھوڑا ڈیلے کر کے مجھے پھر سے دنیا میں رکھ دے. بعض لوگوں نے کہا یہ موت کے وقت کہے گا کافر, بعض نے کہا یہ برزخ کی زندگی میں کہے گا, بعض نے کہا برزخ میں, جب دنیا میں برزخ سے یعنی قبر میں یا برزخ کی جو بھی زندگی ہو, یا تو دفن کیا جا رہا ہے یا اس کی لاش کو جو ہے جلا دیا گیا, پرندوں نے کھا لیا, جس حالت میں بھی ہو, جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تب کہے گا کہ پروردگار ایک چانس اور دے دے, دنیا میں واپس لوٹا دے. ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا, نامہ اعمال سامنے آئے گا اور اپنے اعمال کا اسے نتیجہ دکھائی دینے لگے گا, تب وہ کہے گا پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. تینوں قول میں کوئی تضاد نہیں ہے, ہر جگہ بندہ یہ کہے گا کہ پروردگار مجھے پھر سے لوٹا دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, کہ میں نے دنیا میں جو میں نے دنیا چھوڑ دی ہے اس میں جو میں عمل نہیں کر سکا, نیک عمل, صالح عمل, واپس لوٹنے کے بعد نیک عمل کروں گا. یہ جو اس قسم کے فرامین ہیں, اس میں وقت کی اہمیت کا بھی اندازہ لگائیے. ہم کو اور آپ کو دنیا کی یہ جو زندگی ملی ہے, بہت سارا ٹائم ہم کہاں کہاں لگاتے ہیں, غور کیجئے. تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ چھوڑ کر صرف اتنا غور کیجئے کہ آپ کا جو لمحہ زندگی کا ہمارا اور آپ کا گزر رہا ہے, یہ 1 منٹ, آدھا منٹ, 1 سیکنڈ, 2 سیکنڈ, جو گزر گیا واپس نہیں آئے گا. اور موت کے وقت اگر کوئی کہے گا کہ مجھے لوٹا دے, موقع دے دے, سورہ منافقون میں ہے نا, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ لَوْلَا رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ نے کہا کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے, ہاں اس میں سے کچھ خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم, ہم نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو. حتیٰ کیا ہے, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے. فَيَقُولُ, اور وہ کہنے لگے, رب لولا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, کہ پروردگار مجھے کسی قریبی مدت تک کے لیے کیوں نہیں مؤخر کرتا, تھوڑا ٹائم مل جاتا. فَأَصَّدَّقَ, تاکہ میں کچھ صدقہ و خیرات کر لوں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. یہاں سیاق بتاتا ہے کہ یہ مومن بھی کہے گا, ایمان والے میں جس میں کمی ہے, خامی ہے. کافر بھی کہہ سکتا ہے, کہے گا, جیسا کہ ابھی جو پڑھ رہے ہیں اس میں ہے. اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہوگا, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, کہ جب کسی کا مقررہ وقت, موت کا وقت آ جاتا ہے تو بالکل اس کا وقت بالکل مؤخر نہیں ہوتا, پیچھے نہیں ہوتا, ٹلتا نہیں ہے. ایک لمحہ, ایک سانس, ایک سیکنڈ, اس مرحلے پر آپ اور ہم, میں نے ابھی کہا کہ سب کچھ دماغ سے نکال کے اپنے آپ کو اس مرحلے میں رکھیے. سوچئے کہ میری موت کا وقت آ گیا, میں مرنے والا ہوں, اور جو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے وقت, اگر وہ آیا تو 1 سیکنڈ دنیا کی کوئی طاقت, کوئی ڈاکٹر, کوئی تدبیر
ایک سیکنڈ ہماری اس مقررہ زندگی سے آگے نہیں بڑھا سکتی. یہ قرآن و حدیث کی حقیقت ہے جس پر اہل ایمان یقین رکھتے ہیں، ہم اور آپ مانتے ہیں. اب سوچئے کہ وہ ایک سیکنڈ ہم بڑھا نہیں سکتے تو ہمارے کتنے سیکنڈ گزر رہے ہیں، ہم ضائع کر رہے ہیں غیر مفید چیزوں میں، بلکہ غیر مفید چھوڑیے نقصان دہ چیزوں میں ان اوقات کو لگا رہے ہیں. کتنا بڑا خسارہ ہے. ابھی میں نے وانمباڑی میں اس پہ تھوڑی تفصیلی گفتگو کی. یہاں بھی مناسب لگا کہ اسی تناظر میں یہ گفتگو کروں کہ اللہ رب العالمین نے اس مرحلے کا تذکرہ کر کے ہم کو اور آپ کو اس زندگی کی قیمت بتائی ہے کہ اپنی زندگی کے گزرتے ہوئے لمحات کی قدر و قیمت جانے. دیکھیے یہ کافر مرنے کے وقت، دوبارہ زندہ کیے جانے کے وقت اور میدان محشر میں کہے گا کہ پروردگار پھر سے بھیج دے. لیکن اللہ نے آگے کہا کلا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو بس ایک بات ہے جسے وہ کہہ رہا ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ وہ کہنے والا کہہ رہا ہے، یعنی مطلب زبان سے صرف کہہ رہا ہے، ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے لوٹا دے، فائدہ کچھ نہیں ہے اس بات کا، موقع ملنے والا نہیں ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنے والا کہہ رہا ہے، بس بات ہی بات ہے. اگر اللہ رب العالمین دوبارہ زندگی میں بھیج بھی دے دنیا میں تو ایک کافر، ایک ایسا شخص جو غفلت کی زندگی گزارنے والا ہے، وہ وہی زندگی گزارے گا، اسی ڈھرے پر چلے گا جس پہ پہلے تھا. یہ قرآن میں یہ مضمون دوسری ہے کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. یہ لوگ کہیں گے نا پھر سے لوٹا دے، پھر سے لوٹا دے پروردگار، اب ہم اچھا عمل کریں گے. اللہ نے قرآن میں یہی کہا وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو پلٹا بھی دیا جائے، لوٹا بھی دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو اسی کام کی طرف پلٹیں گے جس سے منع کیا گیا تھا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا علم کتنا وسیع ہے. ماضی بھی جانتا ہے، جو ہو چکا وہ جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسا ہوتا یہ بھی جانتا ہے. مرنے کے بعد کسی کو اللہ رب العالمین دوبارہ دنیا میں لوٹائے گا نہیں، یہ طے ہے. کافر ہو مومن ہو کوئی بھی ہو. شہداء کہتے ہیں، ابھی یہ 15 شعبان آ رہی ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ روحیں لوٹتی ہے، ہندوانہ عقیدہ. شہداء سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کچھ اور چاہیے، پوچھتا ہے کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے. شہدائے احد کے بارے میں روایتیں ہیں، کہا جب بار بار وہ کہیں گے کہ ہم نے جو چاہا تھا اس سے زیادہ ملا، اب تو پوچھ ہی رہا ہے تو چل ٹھیک ہے، پھر سے دنیا میں بھیج دیں، پھر سے تیری دنیا میں جا کے ہم پھر سے تیرے راستے میں قربانی دیں، شہید ہو جائیں اور یہ درجہ پائیں. تو اللہ کہے گا کہ نہیں، یہ میرے نزدیک، یہ میرے یہاں طے ہو چکا ہے کہ دنیا سے جو آ جائے وہ دوبارہ نہیں جائے گا. جن سے اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہا ہے، پوچھا کہ کچھ چاہیے تو بولو، ان کو دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجے گا ان کے مطالبے پر، تو روحیں ایسے ہی واپس آ جائے گی یا ان کو کہنے پر لوٹا دے گا. تو اللہ رب العالمین یہ جانتا ہے، یہ طے شدہ ہے کہ جو مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا. لیکن قرآن میں اللہ نے بتایا کہ یہ کفار، مشرکین، اللہ کے سرکش اور مخالفین، یہ اگر دنیا میں بھیج بھی دیے گئے تو وہ کام کریں گے جس سے منع کیا گیا ہے. جو نہیں ہوا یا نہیں ہوگا، لیکن ہوتا تو کیسے ہوتا اللہ کو یہ بھی معلوم ہے، اسی لیے تقدیر پہلے سے لکھ دی. تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں کہا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. یہ بس کہنے کی باتیں ہیں کہ مرنے کے وقت وہ کہے گا، وقت چاہے گا، لیکن کچھ ہوگا نہیں. اب موت آ ہی جائے گی، آنا ہی ہے. اب ان کے پیچھے یا آگے کہیے مرنے کے بعد ایک آڑ ہے، برزخ، پردہ آڑ، دو چیزوں کے درمیان کسی آڑ کو برزخ کہتے ہیں. اور مرنے کے بعد اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد یہ جو زندگی، دو زندگیوں کے بیچ کا جو گیپ ہے، اس کو اصطلاح میں قرآن و حدیث میں برزخ کہا گیا. یعنی ان دو زندگیوں کے درمیان کا آڑ. اس میں انسان دنیاوی اعتبار سے موت کی حالت میں ہے، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق اس حالت میں بھی اس کے ساتھ عذاب اور انعام کا معاملہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. اس کی قرآن و حدیث میں بہت سی دلیلیں ہیں، کچھ لوگوں کی عقل میں نہیں آتی، حالانکہ ان کی عقل قابل عقل نہیں ہے، قابل سمجھ والی نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں. ہاں، ایک آدمی سویا ہوا ہے، سونے والا ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے، آپ کے بازو میں، آپ کے بستر پر ایک آدمی آپ کے بغل میں سو رہا ہے، وہ بھیانک خواب دیکھ رہا ہے، اس کو شیر پھاڑ رہا ہے، سانپ دوڑا رہا ہے، یا کچھ اور ایسی چیز دیکھ رہا ہے کہ کوئی اس پر حملہ کر رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے خواب میں. آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ کو احساس ہوتا ہے
کہ خواب کی حالت میں یہ خوف زدہ ہے, چیخ چلا رہا ہے, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک جب اس خوفناک خواب دیکھنے کے بعد وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے بدن پر اس کے اثرات سے پسینہ وغیرہ بھی ہوتے ہیں, اور جب وہ چونک کر اٹھتا ہے تو دیکھنے والا کہتا ہے کیا یار کچھ خواب دیکھ لیا کیا؟ ہاں بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا. تو جب تک وہ سویا ہوا تھا اور ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا, اس خواب میں بھاگ رہا تھا, چلا رہا تھا, آپ وہاں بیٹھ کے بھی محسوس نہیں کرتے تھے. تو نیند تو موت کی چھوٹی بہن ہے, موت سے چھوٹی ہے. نیند کی حالت میں ایک سونے والے پر کیا گزر رہی ہے جاگنے والا نہیں سمجھ پاتا, تو مرنے کی حالت میں ایک مردے پر کیا گزر رہی ہے یہ ایک زندہ آدمی نہیں سمجھے تو کون سی عقل کے خلاف بات ہے؟ ایسی اور دلیلیں عقلی طور سے بھی ثابت ہے. نیند کی حالت میں بھی آدمی لذت محسوس کرتا ہے, ہاں درد محسوس کرتا ہے, کچھ مزے کا خواب دیکھتا ہے, ہاں تو اس میں اس کو مزہ آتا ہے, وہ ڈر کا خوف دیکھتا ہے تو اس میں وہ خوف زدہ ہوتا ہے. دونوں چیزیں ہم نیند کی حالت میں بھی جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. ہر انسان مومن و کافر اس سے گزرتا ہے, تو کون سی غیر عقلی بات ہے یہ؟ خیر, تو برزخ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے پیچھے ایک برزخ ہے اس دن تک کے لیے جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. میں نے بتایا کہ انعام کی بھی بات ہے, ایک ایمان والے کے لیے برزخی زندگی میں بھی جو ہے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا, انعام. اور ایک ہی گھڑے میں ایک جنتی ایک جہنمی, ایک عذاب والا ایک ثواب والا ہو, اللہ رب العالمین کی قدرت سے بالکل بعید نہیں ہے کہ ایک کو عذاب ہوگا اور ایک کو انعام ملے گا. ایک کو جنت کی ہوائیں ملے گی اور ایک کو ایسے دردناک گروس اور ایسے زہریلے سانپ مسلط کیے جائیں گے کہ وہ چیخے گا, چلائے گا, اور اس کی چیخ و پکار کو حدیث کے مطابق اگر دنیا کے لوگ سن لیں تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں. اتنا بھیانک معاملہ. قرآن مجید میں آل فرعون کو صبح و شام عذاب پر پیش کرنے کا تذکرہ ہے جو موت سے پہلے کا معاملہ ہے. قیامت کے دن اشد عذاب, دردناک عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے. یہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ قرآن میں, حدیثوں میں اور عقل کے اعتبار سے بھی قبر اور برزخ کے عذاب اور ثواب کا اس بات ہوتا ہے. جس کو نہیں, جو نہیں مانتا, نہیں سمجھ میں آتا, وہ قرآن اور حدیث کی بہت ساری نصوص کا انکار کر رہا ہے. ان کی انکار کی کیفیت کے اعتبار سے اس پر حکم لگے گا کہ وہ کافر ہے یا کافروں کے قریب ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے پیچھے ایک برزخ اور آڑ ہے اس دن تک کے لیے جب کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے. اب یہ ایک آڑ ہے, اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت آنی ہی ہے, ہم میں سے ہر شخص کو وہاں پہنچنا ہے. اس کے بعد برزخی زندگی. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, جب سور میں پھونک دیا جائے گا. 2 نفخہ, پہلے میں ساری چیزیں تباہ ہو جائے گی, ختم, اور ایک لمبی مدت کے بعد دوسرا, یہ دوسرے کا تذکرہ ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا اللہ کے حکم سے تو لوگ جی اٹھیں گے, اپنی قبروں سے اٹھ کر محشر کی طرف لپکیں گے, بھاگیں گے. سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے. کیا ہوا؟ انا اول من ينشق عنه القبر او كما قال. اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب یہ سور پھونک دیا جائے گا, لوگ اکٹھا ہوں گے, فلا انصاب بینہم, تو اب کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوگی. خاص طور سے کافر مشرک کے لیے کوئی رشتہ دار, ہمدرد, پہچاننے والا نہیں ہوگا. فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون, تو ان کے درمیان اس دن, اس وقت کوئی رشتہ داری نہیں رہ جائے گی اور نہ ہی ایک دوسرے کو پوچھیں گے, سوال کریں گے. اہل علم نے کہا کہ یہ کیفیت ابتدائی مرحلے کی ہوگی میدان محشر میں, کہ ایک دوسرے سے رشتہ داریاں تو ایک طریقے سے ٹوٹ ہی جائے گی لگ بھگ, بھاگیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا نہیں, ایک دوسرے سے پوچھے گا نہیں. لیکن یہ شروعات میں ہوگی, جب تھوڑا وقت گزرے گا تو پہچان تو آ جائے گی, ایک دوسرے کو پہچاننے لگیں گے. لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, بلکہ اللہ رب العالمین نے جو نقشہ کھینچا ہے قرآن میں مختلف مقامات پر, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون, دل دہل جانے والا, رونگٹے کھڑے کر دینے والا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, اور ایسے کئی ارشادات, کہ انتہائی گہرے دوست دنیا میں جو ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے, وہ جگری دوست ہیں, لیکن قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے سوائے متقی پرہیزگار لوگوں کے. یعنی اگر ہماری دوستیاں دین کی بنیاد پر ہے, تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہے, تو وہاں بھی قائم رہے گی, پہچان رہے گی.
اور ہماری دوستیاں گناہوں میں ہیں، غلط کاموں میں، ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ ہے، کفر میں ہے، شرک میں ہے، مسلمانوں کو اہل حق کو ستانے میں ہے، کوئی سنت پر عمل کر رہا ہے، ہم بدعتی ہیں اور بدعتی سنت والوں کو مخالف کی مخالفت کر رہا ہے، رد کر رہا ہے، اس کا عرصہ حیات تنگ کر رہا ہے، مسجد توڑ رہا ہے، تو دنیا میں جو حاکم، جو ظالم حکمراں مسلط ہو کر سب جو ہے ظلم کریں گے وہ تو ہے ہی. قیامت کے دن ایک دوسرے کو یہ دوست احباب جو دنیا میں مدد کر رہے ہیں پہچانیں گے نہیں. آج کل چلتا ہے نا کہ وہ اس کا بھکت ہے، اس کی پارٹی کا ہے، سیٹھ صاحب کی چشم و ابرو کے اشارے پر عمل کر رہا ہے، اس سے دوستی کر لو، اس سے بائیکاٹ کر دو، اس کو کھڑا مت ہونے دو، اس کو مجلس میں مت بلاؤ، اس کو شادی میں مت بلاؤ، اس کے یہاں رشتہ مت کرو، اس کو نماز مت پڑھانے دو، اس کو خطبہ مت دینے دو، اس کو درس مت دینے دو. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا کہ معلمین کو اس طرح اپنے طلبہ کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ سلوک نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں ضمناً کافی لمبی عبارت ہے، کسی موقع سے پیش کروں گا. انہوں نے کہا کہ وہ کہے جس سے کہ اس سے ناراض ہو جاؤ، اگر وہ کسی سے ناراض ہے اور کہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق اور اس کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے. اگر آپ نے اس کی بات مان لی اور اللہ کے اور رسول کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں تو یہ آپ ایمان کے تقاضے پہ نہیں ہیں، آپ معصیت میں مخلوق کی اطاعت کر رہے ہیں. اور ایسے بزدل جو اپنے آپ کو بہادر کہتے ہیں لیکن یہ بزدلی کرتے ہیں آج ہمارے یہاں بہت پائے جاتے ہیں، 10 میں سے 9.5 ایسے ہی پائے جاتے ہیں. اور پھر اللہ سے رحمتوں کی امید، ہم اللہ کے کسی امتحان میں اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک ثابت نہ کریں، ہاں، موت کو بھول جائیں، آخرت کے انجام کو فراموش کر دیں. یہ آخرت کا یہ منظر اگر یاد رہے گا نا تو دنیا کی تکلیفیں ہمارے سامنے بہت معمولی ہو جائے گی. ایک آدمی جو ضمیر ایمان بیچتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، اگر اللہ رب العالمین پر صحیح ایمان رکھے گا تو کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا، عزت و احترام مقام ضرور دے گا، وہ بھی ضروری ہے، جس کا جو مقام ہے اس کو دیا جائے، ادب و احترام کیا جائے. لیکن جب یہ اصول ضابطہ نہیں رہتا تو جن کو عزت دینا چاہیے ان کی بے عزتی کرتے ہیں. آج دیکھیے ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر علماء اور عزت دار لوگوں کی عزتیں زیادہ اچھالتے ہیں. بدماش جس سے پکڑوں کا ڈر ہے، پولیس پکڑ لے گی، وہاں آدمی چکے گا، وہاں آدمی جو ہے اس کو لحاظ رکھے گا، چکے گا نہیں، لحاظ رکھے گا کہ نہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض ہوا تو ہمارے لیے ٹینشن ہوگا. تو گنڈے دادا کا ڈر ہے، علماء اور امام کی عزت نہیں ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. اکرم الرجل مخافۃ شر، آدمی کی عزت اس کے شر کے ڈر سے کی جائے گی، اصول پسندی نہیں ہے. یہ بیماریاں جو ہے نا اس کا علاج ہے یہ منظر کشی. آپ اور ہم ایمان لے آئیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائیں، قیامت کی جواب دہی سامنے رکھیں تو دنیا کی یہ ساری چیزیں نا بیکار ہوتی ہے. یہ چیز انسان کو بہادر بناتی ہے. اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ بہادر ہوں گے. آپ بزدلی کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کی روزی چلی جائے گی، سیٹھ صاحب ناراض ہو گئے تو آپ کا جینا تنگ ہو جائے گا، اگر فلاں ناراض ہو جائیں تو. مصلحتیں اپنی جگہ، لیکن اصول چھوڑ کر جو مصلحت اختیار کی جائے وہ سودے بازی ہے، وہ فریب ہے، وہ بزدلی ہے. اگر آپ اصول پر قائم رہتے، وہاں صبر کرتے ہیں تو صبر ہوگا. ہاں، اللہ رب العالمین کے یہ جو موت کا منظر، میں اس پر صرف آگے دعا پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آگے بڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ ان کے درمیان نہ اس دن کوئی رشتہ داریاں ہوگی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. ہاں، رشتہ داریاں ہوگی نہیں ہوگی. آدمی اپنے باپ سے، بھائی سے، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا. ہر درجے پہ جو زیادہ محبوب ہوتا ہے انسان کے لیے اس کا تذکرہ ہے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی کہ دوسرے سے بے نیاز کر دے گی. یہ منظر، یہ بات ہم بار بار سنتے ہیں لیکن یہ بار بار دہرائیے اور اپنے آپ کو اس منظر میں رکھ کر سوچئے کہ جن رشتوں و پیوند کے پر ہم کو دنیا میں بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اونچ نیچ میں کام آتے ہیں، قیامت کے دن یہ رشتے بے معنی ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے. اگر ہم کفر اور شرک پہ ہیں تو بطور خاص ایک دوسرے سے بھاگیں گے. اللہ نے آگے فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، بس جس کے
میزان نامہ اعمال کا وزن میزان میں ترازو میں وزن دار ہوگا, بوجھل ہو جائے گا. تو جس کے اعمال کی ترازو بھاری پڑ جائے گی تو وہی لوگ کامیاب ہیں, فلاح پانے والے ہیں. اور جو لوگ ومن خفت موازینہ, اور جن کا میزان عمل ترازو اعمال کا ترازو ہلکا پڑ جائے گا, فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون, تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان سے دوچار کیا, نقصان میں خسارے میں ڈالا, اور یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے, ہمیشہ. ہاں, کفر اکبر, شرک اکبر پر اگر آدمی مرا ہے تو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. اس لیے ہر مرد اور عورت کے لیے سب سے پہلی اور سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ کفر اور شرک کو سمجھے اور اپنے آپ کو اس سے بچائے, اس سے ضرور بچائے. کیونکہ اگر کفر اکبر شرک اکبر پر بغیر توبہ کیے مر گیا تو واضح دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کے سگے چچا ہوں, ماں باپ ہوں, یا کوئی اور رشتہ دار ہوں, حضرت ابراہیم کے ابا ہوں, حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہوں, جہنم سے نہیں نکل پائیں گے. کوئی رشتہ داری, کوئی تعلق, کوئی بھی چیز انسان کو اگر شرک پر مرا ہے تو جہنم سے نہیں بچا سکتی. کتنی بڑی بات ہے, کتنی اہم بات ہے, اور اس کو ہمارے ہاں لوگ لائٹلی لیتے ہیں. شرک اور توحید کی بات کو اب لوگ ہلکا کر کے دکھاتے ہیں کہ کیا شرک اور توحید کی باتیں کرتے رہتے ہو. ہاں, کرنا چاہیے. سب سے زیادہ اہم, سب سے زیادہ ضروری ہماری زندگی کا کوئی موضوع ہے اور ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو سب بیکار ہے, اور اسی سے ساری زندگی کو معنویت ملتی ہے, کیونکہ اللہ کے پیدا کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے. جہنمی سے سب سے ہلکے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا, بخاری کی حدیث ہے کہ پوری دنیا مل جائے اور پوری دنیا مل جائے تو کیا تو چاہے گا کہ اسے فدیے میں دے کے اس عذاب سے بچ جائے؟ کہاں, ہاں, اپنے آپ کو رکھیے وہاں, اللہ آپ کو محفوظ رکھے جہنم سے. کہ جہنمی سے اللہ پوچھے گا کہ لو کان لک ما فی الدنیا اکنت مفتدیا بہ او کما قال, صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اگر پوری دنیا تجھ کو دے دی جائے, آج جہنم میں تو آ گیا, پوری دنیا جس میں تو تھا, جس کے لیے مرا جا رہا تھا, ہاں, تھوڑا سا ٹکڑا بھی نہیں کما پایا اور نہیں کما پائے گا ایک شہر بھی, پوری دنیا مل جائے تو کیا وہ تو فدیے میں دے کے چاہے گا کہ میں یہ لے لے اللہ اور مجھ کو اس جہنم سے چھوڑ دے؟ ہاں, چھوڑ دوں گا, دے دوں گا. اللہ کہے گا جھوٹا ہے تو, غلط بات کہہ رہا ہے, تو دنیا دینے کی بات کر رہا ہے. آج دنیا میں جب تو گیا تھا تو آدم کی پیٹھ میں تھا, تبھی میں نے تجھ سے عہد و پیمان لیا تھا کہ دنیا میں تو شرک نہیں کرنا, میں جہنم سے بچاؤں گا, لیکن تو نے مانا ہی نہیں. صرف ایک مطالبہ تھا میرا, شرک نہیں کرنا. تو سب سے زیادہ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور بچنے کی ضرورت ہے. ہاں, جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے, اور جو جہنم میں ہوگا بہت سے ایمان والے بھی جائیں گے, اللہ بچائے ہمیں. اگرچہ وہ بعد میں, اگر توحید ہے, ایمان ہے, تو بعد میں نکالے جائیں گے, یہ طے ہے. تلفح وجوہہم النار, تلفح وجوہہم النار, ان کے چہروں کو آگ جھلسا رہی ہوگی. جو جہنم میں ہوں گے, اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, یہ ایک ہلکا سا منظر ہے. ایک جگہ بھی قرآن کو غور سے پڑھ لو نا جہنم کے منظر سے, تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, دل دہل جائیں, آنکھیں بہنے لگے گی. لیکن ہم یقین کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں, سنجیدہ ہوتے نہیں ہیں, اسے یقین کی نظر سے دیکھتے نہیں ہیں. پڑھے اور گزر گئے, یا پھر اپنے آپ کو تسلی دی کہ نہیں ہم تو بچنے والے ہیں. صحابہ کرام کا ایسا نہیں تھا. ان تذکروں پر روتے تھے, داڑیاں بھیگ جاتی تھی, چیخ پڑتے تھے, ہچکیاں بن جاتی تھی مسجدوں میں. ان کے چہرے کو یہ آگ جھلسا رہی ہوگی. چہرے کا بطور خاص ذکر کیا. آدمی اپنے چہرے کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے, بدن ڈھکا رہتا ہے, اور چہرہ سب سے زیادہ شرف والا, دکھائی دینے والا ہوتا ہے. مرد ہو یا عورت, چہرے کا زیادہ خیال رکھتے ہیں, تو بطور خاص اس کا ذکر کیا. پورے جسم کو جھلسائے گی آگ جہنم کی, اوپر سے نیچے سے, اندر سے باہر سے, ہر جگہ پہنچے گی. موت کو چیخے گا, موت نہیں آئے گی. تو چہرہ ان کو جھلسا رہی ہوگی یہ آگ. وہم فیہا کالحون, اور اس میں وہ بد شکل ہوئے ہوں گے. احسن البیان میں اس کا ترجمہ کیا کالحون کا بد شکل ہونا, اور تشریح کی ہے, وہ تشریح صحیح ہے کہ, اور ترجمہ ایک جگہ کیا کہ ان کے جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے. تو یہ ترجمہ لفظ سے زیادہ قریب ہے معنی کے اعتبار سے, کہ جب آگ سے بدن جلے گا تو اوپر کے نیچے کے جو ہونٹ ہیں یہ کھنچ جائیں گے,
ہاں، اور اتنا کھنچ جائیں گے کہ ان کے دانت اور جبڑے کی ہڈیاں جو ہیں وہ باہر آ جائے گی اور وہ بدشکل اور بہت ڈراؤنے محسوس ہوں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اس انجام بد سے محفوظ رکھے. لیکن اس سے بچنے کے لیے ہمیں سیریس ہونا چاہیے. یہ ایک حقیقت ہے، ہمارے ایمان و یقین کا حصہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے وہ بالکل غلط ہو ہی نہیں سکتا اور ہے ہی نہیں. ہے یقینی جہنم موجود ہے اور دنیا کے لوگوں کا ایک حصہ اس میں جانے والا ہے. ہاں، اتنا بھیانک عذاب ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں یہ بیان کرتا ہوں تو سوال کرتا ہوں حاضرین سے، وہ مرد ہو یا خواتین، عورتیں بھی سوچیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم اپنے آپ کے لیے کیا، تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ تصور کریں کہ ایسی آگ میں ہم کو ڈالا جائے. ہمارے بچے، ہمارے بھائی بہن جن سے ہم کو محبت ہے، دنیا میں جن کا ہاتھ ٹوٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، بلکہ تھوڑا سا کٹ پھٹ جائے، یہ بھی ہم کو گوارا نہیں ہوتا. ان کی تکلیف سے ہم کو درد محسوس ہوتا ہے. کیا ان کے لیے اتنا بھیانک عذاب ہو ہم یہ گوارا کر سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اور غور کیجئے کہ پھر جب یہ یقین ہے اور یہ معاملہ ہونا ہے تو ہمیں اس تعلق سے کتنا زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس بھیانک عذاب سے بچائیں. اللہ نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. تو دنیاوی مسائل کے حل کے لیے ہم کتنی بھی تگ و دو کریں، کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ضروریات ہے، لیکن اس میں مت پھنس کر یا اس کے لیے آخرت کو، اس جہنم کو، ایسے بھیانک انجام کو ہم بھول جائیں، اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہو سکتی. اور آج اس بیوقوفی میں دنیا کے بڑے بڑے دانشور، ہم اور آپ بھی جو عقل مند بنتے ہیں، مبتلا ہیں. دین کو ہم نے غیر ضروری، ثانوی، جزوی چیز بنا رکھا ہے. صحابہ کرام کے مزاج میں، معاملات میں، لین دین میں، نکاح طلاق میں دین اہم تھا. ہمارے یہاں دین دوسرے نمبر پر ہوتا ہے، ہم منہ سے چاہے جو بولیں. دنیاوی امور میں طلاق ہوتے ہیں، دینی وجہ سے نہیں ہوتی. دنیاوی بنیاد پر نکاح ہوتے ہیں، دینی وجہ سے نہیں ہوتا. ایک طلاق، ایک نکاح، دو نکاح کی بحث آئے گی، سارے دنیاوی بنیاد پر بات ہوگی. بچے زیادہ ہو جائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، دنیاوی بات. ایمان ہے ہی نہیں کہ پیدا کرنے والے نے روزی کی ذمہ داری لی، آپ اور ہم نے نہیں لی ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک عورت کو آپ گھر میں لاتے ہیں تو اپنی قسمت کے ساتھ آتے ہیں. آپ اور ہم نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے. تو ہمارا رویہ، مسلمانوں کا رویہ بھی کافروں جیسا ہو گیا ہے. بتائیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جس طریقے سے ان کے ارمان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضد پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم اتنی ہی سنجیدگی سے یہ سوچتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے؟ ہمیں اس بات کا ٹینشن ہوتا ہے. ہاں، ہلدوانی میں مدرسے کو گرا دیا گیا، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مردوں کے بعد خواتین پر بھی نظر ہے. ہمارے خلاف قوانین بن رہے ہیں کہ آپ کی شہریت چھین لی جائے گی. شہریت کے جو حقوق ہیں، ووٹ دینا، سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھانا، یہ چھین لیا جائے گا. جن کے پاس کاغذات نہیں ہوں گے، جو ثابت نہیں کر پائیں گے. اور سب سمجھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں. جہنم سے زیادہ اس سے ڈر رہے ہیں. اگر اس کا ڈر ہے، دنیا کے جہنم کا ڈر ہے، آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا دنیاوی اعتبار سے. اور میں ایک چیز دیکھتا ہوں، نوٹ کرتا ہوں، ہر کوئی یہ کہتا ہے ماں باپ میں ہم نے تو اپنی زندگی جی لی، ہمارا چلو ٹھیک ہے جیسے گزر. ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ گھر بنانا، کچھ کما کے پراپرٹی دے دینا، ترکہ چھوڑ دینا، یہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کر لیا تو بہت تیر مار لیا. ہاں، سب دنیا دار یہی کرتے ہیں، کافر بھی یہ کرتا ہے. تو آپ نے کون سا بڑا کام کر لیا؟ جانور بھی اپنے بچے کے کھانے پینے کا لحاظ رکھتا ہے. مومن وہ کرتا ہے جو عمر بن عبدالعزیز نے کیا، جو دوسرے بیٹوں نے کیا، دوسرے صحابہ تابعین نے کیا. عبادہ بن صامت اپنے بیٹے کو بلا کے کیا بولتے ہیں کہ بیٹے، وقت نہیں ہے اس لیے، عربی نہیں کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں، یا بنی انک لن تجد طعم الایمان والی روایت، کہ بیٹے ایمان کی لذت تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک یہ یقین نہ کر لو کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ کھو نہیں سکتا تھا، چھوٹ نہیں سکتا تھا، اور جو چھوٹ گیا، نہیں ملا، وہ مل نہیں سکتا تھا. ایک تلقین کر رہے ہیں اور حدیث پیش کر رہے ہیں آگے.
پوری زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. آپ اور ہم یہ یقین کر لیں کہ جو ملا وہ چھوٹ نہیں سکتا, جو نہیں ملا وہ مل نہیں سکتا تھا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے دنیا میں. کہاں کہاں پوری زندگی پر اس کے اثرات ہوں گے اس خیال اور یقین کے. آپ ایک چیز کی محنت کر رہے ہیں کہ ہم کو یہ گھر مل جائے, فلاں لڑکی سے ہماری شادی ہو جائے, نہیں ہوئی, گھر نہیں ملا, آپ کی تمنا پوری, تو یقین ہے کہ اللہ نے نہیں لکھا تھا نہیں ملی, اور کوئی طاقت مجھے دے بھی نہیں سکتا تھا. پھر اس کی بنیاد پر کسی سے شکوہ, کسی سے دشمنی نہیں رہے گی. یہ اللہ کا فیصلہ, یہ سام کے سوچ کے صبر کرے گا آدمی. بہت بیماریوں کا علاج ہو گیا اس میں. یہ صحابہ کرام کی گہری نگاہ تھی کہ مرنے کے وقت بیٹے کو کون سی جامع نصیحت کرنا ہے. آگے حدیث پیش کی, میں نے اس سے پہلے پیش کیا تھا. اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کو بلایا, 11 بیٹے تھے. کہا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, مجھے محسوس ہو رہا ہے اور تمہارے لیے کوئی بڑا ترکہ چھوڑے نہیں جا رہا ہوں. پہلے بہت مالدار تھے, خلیفہ بنے, غریب ہو گئے. اکثر میں کہتا ہوں سلف ایسے تھے, حضرت بکر صدیق مالدار تھے, خلیفہ بنے, ہم غریب ہو گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز زرق برق لباس پہنتے تھے, بڑی دولت تھی. خلیفہ بننے سے پہلے خلیفہ بنے, ساری بات دولت بیت المال میں دے دی, ضرورت کے مطابق لیتے ہیں. اس کے واقعات کو آپ سن چکے ہیں. اپنی ضرورت کے لیے چراغ بھی نہیں جلاتے تھے, ہم جانتے ہیں. وہ جو ہے کہتے ہیں بیٹوں سے کہ تمہارے لیے زیادہ کچھ چھوڑے نہیں جا رہا ہوں, لیکن اس کا مجھے دکھ نہیں ہے. سنیں آج کے لوگ جو اپنے اولاد کے لیے اپنے بھائی بہنوں کا حصہ مارتے ہیں, دوسروں کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں کہ اولاد کے لیے کچھ کر کے جاؤں. اولاد کے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ کیجئے جو صحابہ تابعین نے کیا, قرآن و حدیث نے بتایا. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں کچھ چھوڑے نہیں جا رہا ہوں زیادہ کچھ, لیکن مجھے افسوس نہیں ہے, دکھ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم لوگ برے ہو, برا کام کرو گے, برے راستے پہ چلو گے, تو میری دولت کا استعمال غلط کاموں میں کرو گے, میں بھی حصے دار بنوں گا برائیوں کا. اور اگر تم اچھے ہو تو پھر مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں وعدہ کیا ہے, اللہ یتولی الصالحین, کہ اللہ نیک لوگوں کا متولی ہے, نگراں ہے, نگہبان ہے, ان کی دیکھ بھال کرنے والا. اس لیے میں آج اس خطبے میں ایک خاص جملہ بول رہا ہوں کہ ہندوستان کے حالات, فلسطین کے حالات, دنیا کے دوسرے مقامات پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ستم ہو رہا ہے, بچوں عورتوں کا لحاظ کیے بغیر ظلم زیادتی کی جا رہی ہے, گولی ماری جا رہی ہے, حقوق چھینے جا رہے ہیں, جیل میں ڈالا جا رہا ہے, ضمانت کی سنوائی نہیں ہوتی, کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی شرم والا نہیں ہے. انصاف کے تقاضوں کو ہمارے یہاں لپیٹ کر رکھ دیا گیا, خاص طور سے مسلمانوں کے لیے. اور ایسے میں سوچتا ہے بندہ میرے بچوں کا کیا ہوگا. واقعی سوچنا چاہیے, لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو ان کے لیے سب سے محفوظ قلعہ کیا ہے؟ پراپرٹی بنا دیں آپ؟ جی نہیں. بڑے بڑے پراپرٹی والے, بڑی بڑی ڈگری والے جیلوں میں بند ہیں. آج لیڈران سی ایم وغیرہ بھی اندر چلے جا رہے ہیں. انسان کی حفاظت کا سب سے بڑا کوش اور بچاؤ کا ذریعہ اگر کچھ ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی مدد اور حفاظت ہے, اور وہ ملتی ہے تقوی سے, ایمان سے, نیکی سے. بچوں کو بچانا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو نیک بناؤ, دینی اسلامی تربیت دو, صحیح عقیدہ سکھاؤ. اس سے بڑھ کر بچاؤ کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اگر بچوں کی فکر ہے تو چوری چکاری اور جھوٹ سے کمائی ہوئی دولت دو گے تو اور زیادہ خطرے میں ڈال رہے ہو. حرام کھائے گا آپ کا نافرمان بنے گا, اللہ کا نافرمان بنے گا, تو اس کو حرام سے بچاؤ, حلال روزی کھلاؤ, نیکی سکھاؤ, توحید بتاؤ, شرک سے بچاؤ. توحید اختیار کر لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ اختیار کر لیا, بدعقیدگی سے اپنے آپ کو بچا لیا. یہ آج ہمارے یہاں الگ الگ روز نئی نئی تنظیمیں پیدا ہوتی ہیں, پرانی بھی ہیں گمراہ, صوفیت ہے, جہمیت ہے, قدریت ہے, اعتزال ہے. یہ جو میں نام لے رہا ہوں آپ کو اس نام سے نہیں ملے گا, لیکن آج جو ہمارے یہاں ارد گرد میں تحریکیں ہیں, اخوانیت کے نام پہ, جماعت اسلامی کے نام پہ, فلاں نام پہ, ڈھما نام پہ, جنہوں نے قرآن و حدیث کے راستے سے ہٹ کر اپنے راستے بنائے ہیں, دینداری اختیار کرتے ہیں, جذبہ بہت اچھا ہوگا, لا الہ الا اللہ کی تشریح صحیح نہیں کرتے, قرآن حدیث کی بنیادوں کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں. ہمارا بچہ وہ سیکھ رہا ہے, اس پر چل رہا ہے, ہم خوش ہیں, ارے دین کا کام ہی تو کر رہا ہے نا, بدعت کر رہا ہے, ارے ہاں نماز ہی تو پڑھ رہا ہے نا 15 شعبان کو, وہ نماز پڑھ کے اللہ کے غضب کو بھڑکا رہا ہے, کیونکہ وہ رسول اور اللہ کی شریعت کی مخالفت کر رہا ہے, لوگوں کی بنائی ہوئی شریعت پر عمل کر رہا ہے. یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا
کیونکہ ہم نے تربیت دی نہیں ہے, دین سکھایا ہی نہیں ہے, اصول جانتا ہی نہیں ہے. نماز تو پڑھ رہا ہوں نا, ہم نماز غلط پڑھ رہا ہے, سنت کے خلاف پڑھ رہا ہے, ایسے ڈھنگ سے پڑھ رہا ہے کہ رد ہو جائے, اس کے اندر غیر اللہ کو پکارتا ہے, پوری نیکیاں ضائع کرتا ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے, سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, قرآن حدیث جاننے کی فرصت نہیں ہے. تو ہم نے خود اپنے آپ کو بچانے کے سارے راستے بند کر دیے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی مدد نہ آنے پر شکوہ کیا. اس پورے تناظر میں یہ عرض کر, میں یہ دعا پیش کرنا چاہتا تھا, اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اس پورے تناظر میں یہ ایک دعا میں پیش کر رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعاؤں میں سے ہے. اس پر پورا خطبہ ہونا چاہیے لیکن وقت زیادہ پہلے ہی ہو چکا. سرسری تذکرہ کروں اس تناظر میں کہ اس دعا میں بھی دیکھیے کہ دین, دنیا, آخرت تینوں کی بھلائی اور اصلاح مانگی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب سے پہلے دین کا ذکر کیا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین پر سب سے زیادہ زور دیا جائے, سب سے بڑی بنیاد. اگر یہ صحیح ہے تو باقی چیزیں بھی صحیح ہوگی. اور دین پر ایک اور بھی بات ہے, دین پر توجہ دینے میں ایک اور مسئلہ جو ابھی میں نے اشارہ کیا کہ غلط دین بھی نہ سکھایا جائے, سیکھا جائے. کہ اب دین کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو جس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے, ہمارے ارد گرد میں جو ماحول ہے, بدعت ہے, شرک ہے, کفر ہے, غلط عقیدہ ہے, غلط منہج ہے, اس کو پیچھے چل پڑے اور اصول بنا لیا. ٹی وی چینل پہ آ رہا ہے, اس کے فلاں کے اتنے فالوور ہیں, اتنے لائک کرنے والے ہیں, تو اس کے پیچھے بھاگنے لگے, چاہے وہ حدیثوں کا انکار کرنے والا ہو, چاہے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا ہو, متشابہات کے پیچھے جانے والا ہو, یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہو, صوفیوں کی شکل میں, کسی اور شکل میں, ہم اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. کچھ لوگ قرآن سیکھنے کی بات کرتے ہیں, قرآن کا شعوری مطالعہ کریں, قرآن کے نام پہ اپنے مولانا کی تشریح قرآن اور تفہیم قرآن پڑھاتے ہیں. قرآن نہیں, اپنے عالم کی تشریح پڑھانا چاہتے ہیں اور اس کو شعوری مطالعہ کہتے ہیں. ابھی آج کل ایک چیز ہے, میں ابھی وانمباڑی تمل ناڈو گیا تھا, تو دو نوجوانوں نے ایک سوال کیا, بس یہیں ختم کر دوں گا, دعا کی تفصیل پھر کبھی. دو نوجوانوں نے سوال کیا کہ آج کل ہمارے یہاں ایک چیز یہ چل رہی ہے کہ قرآن کا مختصر سا مدرسہ, میں نے بھی اخبار میں کہیں دیکھا, 5 منٹ کا مدرسہ یا فلاں مدرسہ, تو اس میں یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ فلاں لفظ قرآن کو کیسے سیکھیں. 3 دن کا 4 دن کا, تو اس میں کیا 3 دن کا 4 دن کا مدرسہ جس میں بہت سارا قرآن آپ جان جائیں گے. تو تاثر دیتے ہیں, مثال کے طور پہ قرآن کا ایک لفظ فی, حرف ہے یہ, فی یعنی میں, یا کہیں کہیں اس کا دوسرا معنی بھی ہوتا ہے, تو میں یا پر, فی بمعنی علی, اس کا یہ معنی ہوتا ہے قرآن مجید میں. اب آپ کو ہم نے بتا دیا کہ فی کا معنی میں. اب قرآن مجید میں یہ فی کا لفظ, مثال کے طور پہ, میں ٹھیک نہیں جانتا, ایک مثال دے رہا ہوں, اپنے طور سے کہہ رہا ہوں, قرآن مجید میں یہ لفظ فرض کیجئے 500 مرتبہ آیا. 500 مرتبہ نہیں ہے, میں اپنے طور سے کہہ رہا ہوں مثال سمجھانے کے لیے, کہ 500 مرتبہ آیا. تو بولیں گے فی کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا, مطلب قرآن کے 500 جگہ سے 500 الفاظ آپ کو معلوم ہو گئے. 500 قرآنی لفظ کا معنی آپ کو پتہ چل گیا. قرآن میں لفظ حمد آیا ہے, اس کا معنی تعریف کرنا ہوتا ہے, قرآن میں اتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے, لہٰذا آپ کو اتنا معنی معلوم ہو گیا. اس طرح سے کچھ تعلیم دی جا رہی ہے. ابھی ایک مصیبت تھی کہ وہ لوگ جو تھوڑا موڑا پڑھ لیتے ہیں, فتویٰ دینے لگتے ہیں, دعوت کا کام کرنے لگتے ہیں. قرآن حدیث پہنچائیے علماء کی سرپرستی میں, جتنا معلوم ہے اتنا. یہاں تفریق نہیں رکھی گئی, لہذا فساد پھیل رہا ہے. اور قرآن و حدیث میں اس فساد کا ذکر ہے کہ جاہلوں سے, چھوٹے لوگوں سے لوگ دین سیکھیں گے, قیامت کی نشانی ہے. اب یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے, تو میں نے اس کو کہا کہ جو ہمارے ہاں شارٹ کٹ ہے نا, سہولت پسندی. آج کل جو ماڈرن زمانہ ہے, ڈاکٹر, انجینئر, اس کے نام سے لوگ متاثر اور مروب ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا پڑھے لکھے لوگ بھی عجیب و غریب قسم کے کہ جہالت کا شکار ہیں. جہالت کہیے, نادانی کہیے, نیت اچھی ہو سکتی ہے کہ نہیں علماء کو بھی یہ پڑھنا چاہیے, علماء کو ڈاکٹر بننا چاہیے. چلو بن گیا, اب عالم ڈاکٹر بن گیا, دواخانہ کھول رہا ہے, خطبہ تقریر نہیں کر رہا ہے, دین کی دعوت نہیں دے رہا, تو کہتے ہیں ارے عالم بن کے ایسا نہیں کر رہا ہے. بھائی آپ کہتے ہو نا معاش کو اس کو خود کفیل ہونا چاہیے, خود کفیل بننے کے لیے وہ کما رہا ہے, تو پھر شکایت کیوں کر رہے ہو؟ اگر عصری تعلیم نہیں ہے تو مدرسے میں آپ بچے کو بھیجیں گے نہیں, مالدار تو بالکل نہیں بھیجے گا.
حقیر سمجھتے ہیں. عالم بن رہا ہے, ارے کیا بن رہا ہے. تو ڈاکٹر لوگ کتنی خدمت دے رہے ہیں, انجینئر کتنی خدمت دے رہے ہیں. ہمارے یہاں میں اکثر اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فلاں شہر کا سر بلند ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا, فلاں نے پاس کر لیا, فلاں نے جو پاس کر لیا کلکٹر بن گیا, ڈاکٹر بن گیا. قوم کو کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں, قوم کے مسائل کے حل میں ان کا کیا حصہ اور کیا یوگدان ہے. کہاں غائب ہو جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد. ایک اور جو ہے کمیشن کھانے والا آ گیا, سودی لین دین کر کے دواخانہ بنا رہے ہیں. اتنا چارج کرتے ہیں کہ غریب کی جو ہے پیٹ ٹوٹ جائے, کمر ٹوٹ جائے. تو یہ خدمت ہے, یہ فخر کی بات ہے. ڈگری لینا کا فخر کی بات ہے, ڈگری سے جو ہے قوم کے سر بلند ہوگا. یہ جو فیشن چل رہا ہے نا تعلیم کے, اور تعلیم کے نام پہ تجارت ہو رہی, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, کوئی تعلیم والیم کا مقصد نہیں سامنے رکھا ہے. یہ دین کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ تعلیم بھی گمراہ ہے. آپ کی تعلیم اس وقت مفید ہوگی جب دین ساتھ ہوگا. اللہ نے صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ پڑھو, یہ کہا اقرا بسم ربک, اپنے رب کے نام سے پڑھو. پڑھنا ہے تو رب کو مت بھولو. ہر رب کو بھول کے لوگ پڑھ رہے ہیں تو کیا کیا بنتا ہے. اور قرآن حدیث کی تعلیم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم کو کہتے ہیں گھٹیا ہے, اللہ کے رسول کے علم کو غیر ضروری مانتے ہیں. ہمارے یہاں تحقیر ہے. اللہ تعالیٰ کا, اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ جو قرآن پڑھا ہے. ہمارے نزدیک سب سے گھٹیا وہی ہے. سماج میں چندہ مانگنا پڑتا ہے, پتہ نہیں کیسے. کچھ ایسے بھی عالم اور امام اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ خودکشی کر رہے ہیں. میں سوچتا ہوں ایک مومن, کم درجے کا مومن, یہ خودکشی کیسے کرے گا. یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے بعد توبہ کا موقع ملے نہ ملے. گناہ کبیرہ ہے, حلال سمجھ کے کرے تو کفر ہو جائے گا. ہاں کبیرہ گناہ ہے یہ. اس کے بعد توبہ کا موقع, ہر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر سکتا ہے, اس کو تو نہیں کر سکتا. تو ایک جاہل مسلمان بھی یہ نہیں کرے گا. اب علماء یا امام بھی کر رہے ہیں مسجد کے. کیوں؟ سب کے نزدیک دنیا اہم ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ان لوگوں نے, نوجوانوں نے سوال کیا کہ یہ جو شارٹ کا قرآن کا یہ لفظ سیکھ لیا, قرآن سیکھ لیا, تو کیا یہ صحیح ہے, کیا درست, کی کیا حیثیت ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آج عرب دنیا میں, عربوں میں, سعودی عرب ہو, لبنان ہو, مصر ہو, اور بہت سارے جو ملک ہیں عرب دنیا کے, اور بعض غیر عرب دنیا میں بھی جو لوگ عربی, تو جو لوگ عربی میں بات چیت کرتے ہیں, بولتے ہیں, ان کو تو قرآن کے جتنے الفاظ ہیں اکثر کا معنی معلوم ہے. تو کیا وہ سب کے سب قرآن کے عالم ہیں؟ ان کو 100% قرآن آ گیا؟ آپ کو اتنا پرسنٹ آ گیا, آپ کو اتنا پرسنٹ آ گیا 2 لفظ سیکھنے کے بعد. یہ وہ کہہ رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. وہ تو خیر صحابہ کرام, اب میں ڈائریکٹ آؤں, علماء میں کتنے ہیں اب, جیسے بدعتی ہیں, خرافاتی ہیں, صوفی ہیں, یہ بھی عربی جانتے ہیں لیکن شرک کر رہے ہیں, قرآن کا معنی نہیں سمجھ رہے ہیں, قرآن کی توحید کی آیتوں کو شرک کے معنی پر محمول کر رہے ہیں, تو غلط تشریح کر رہے ہیں. تو جو لوگ عربی جان کر بھی معنی غلط کر رہے ہیں وہ جاہل کے جاہل ہیں, وہ بڑے جاہل ہیں. قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد, ان کا قول ہے کہ علم کلام کا جاننا جہالت ہے اور نہ جاننا علم ہے. پیارا قول ہے بہت. علم کلام فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر اللہ کی اسماء و صفات, غیبیات کی چیزوں کو حل کرنا, جس کی وجہ سے لوگوں نے بہت گمراہیاں اختیار کی. معتزلہ وغیرہ نے جو راستہ اختیار کیا, عقل کو نقل پر مقدم کیا اور عقل کی بنیاد پر ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کی, جو سمجھ میں نہیں آئی رد کر دیا. آج بھی بہت سے لوگ ہیں ان کے اثرات میں. تو علامہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ علم کلام, جس کو علم کلام کہتے ہیں, اس کا نہ جاننا یہ علم ہے, اور اس کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ جاہل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جاننا غلط چیز کا جاننا ہے, اور غلط کسی چیز کو جاننا غلط طریقے سے یہ بھی جہالت ہے. تو قرآن حدیث کا جو غلط علم رکھ رہے ہیں, غلط تشریح کر رہے ہیں, وہ بھی جاہل ہے, اگرچہ آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, اب یہ ان کی بات چھوڑیے. ابو جہل کو عربی نہیں آتی تھی؟ بہت اچھی آتی تھی. اس زمانے کے ابو جہل, ولید بن مغیرہ ولید بن مغیرہ اور ابو لہب, سب کی اعلیٰ عربی تھی. قرآن سن کے ہی مان لیتے تھے کہ یہ انسان ایسا کلام نہیں بول سکتا. تو کیا عالم ہوئے صحابہ کرام؟ ان کے معیار کی عربی کو بات کا کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا, کتنے بڑے بھی علامہ بنے آج.
صحابہ کرام میں آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ صحابہ کرام میں سارے کے سارے صحابہ علماء نہیں تھے، لیکن ایک ادنا درجے کا صحابی بھی بعد کے لوگوں سے کہیں اونچا ہے، یہ الگ بات ہے، درجے میں بھی اور بعض مرتبہ بعض علوم میں بھی، علم کی بنیادوں میں بھی، اور سچائی کو قبول کرنے میں ان کا درجہ تو سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے ایمان میں. تو وہ سب عالم نہیں ہے عربی جان کے، تو یہ دھوکہ ہے. ہم اس طرح کا دین کے معاملے میں تسلی لیتے ہیں کہ تھوڑا سیکھ لیا تو بس بہت ہو گیا. دنیا کو تفصیل سے پڑھنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی کچھ ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں. ایک ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، سائنٹسٹ بن گیا، پروفیسر بن گیا، ماہر فلکیات بن گیا، ماہر فلاں بن گیا. لیکن اگر وہ دنیا کو جانتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے ظاہر کا کچھ حصہ جان رہا ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافلون، ہر آخرت سے غافل ہیں. تو یہ جاننے کے باوجود چونکہ آخرت سے غافل ہے اس لیے لا يعلمون ہے، علم رکھتے ہوئے بھی علم نہیں رکھتے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ روم آیت نمبر 3 ہے غالباً، پڑھیے جا کے ایک ترجمہ، کہ اللہ کہہ رہا ہے علم نہیں رکھتے، اور آگے کہا علم رکھتے ہیں. تو جس پر یہ فخر کر رہے ہیں اور جس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، دونوں میں کس کی کیا حیثیت ہے غور کریں. تو ہمارے ہاں اگر دین کی طرف توجہ دینی بھی ہے نا تو لوگ فیشن کے اعتبار سے توجہ دے رہے ہیں. گوگل سے 2 حدیثیں دیکھ لیں گے، ہاں واٹس ایپ پہ پڑھ لیں گے. نہیں، علماء کی مجلسیں اختیار کیجئے، قرآن و حدیث کو اس طریقے سے پڑھیے جیسے پڑھنے کا سمجھنے کا اصول ہے، پھر کسی موقع پر اس کی تفصیل. یہاں دعا میں اللہ کے رسول نے سکھایا اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے اس دین کی اصلاح کر دے جو میرے امر کا بچاؤ ہے. اعتصام، اللہ کی رسی کو مضبوطی، واعتصموا بحبل اللہ نا، اسی عصمت سے بنا ہے. کسی چیز کو پکڑ لے تو گویا پختگی کے ساتھ پکڑیں، یہ بچاؤ کا ذریعہ ہے قرآن و حدیث کو پکڑنا. تو اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر. دین کی اصلاح میں نے کہا لمبی تشریح کی ضرورت ہے. صحیح عقیدہ معلوم ہو، صحیح عبادات کا طریقہ معلوم ہو، ہم کو دنیا میں دینی اعتبار سے کن چیزوں کو جاننا ضروری ہے وہ معلوم ہو اور اس پر عمل کریں. عقیدے کے بگاڑ سے بچے رہیں، جہالت میں نہ رہیں. یہ دین کی اصلاح ہوگی. اپنے بچوں کو سکھائیے، صحیح دین سکھائیے. علماء کی مجلس، مسجدوں سے رشتہ جوڑیے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول کی دعا ہے، اے اللہ یہ دعا یاد کر لیجئے، اللہ کے رسول کی جامع ترین، سبھی دعائیں جامع ہیں، یہ انتہائی جامع. اے اللہ میرے اس دین کی اصلاح کر دے جو میرے معاملے کا بچاؤ ہے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اس کا دوسرا جملہ کہ میری اس دنیا کی اصلاح کر دے پروردگار جس میں میری زندگی ہے. معاش زندگی ہے، معاش وہ زندگی گزارنے کا جو پیریڈ اور وقت ہے، دونوں تینوں معنی آئے گا. تشریح کا فی الحال موقع نہیں ہے، بڑی جامع بات ہے. اس میں کئی چیزیں آ گئی کہ اللہ رب العالمین نے گویا ہم کو زندگی کا ایک مقررہ وقت دیا. تو جو گزران ہے دنیا میں، جو ہم گزارا کر رہے ہیں، اس کا جو موقع ہے پروردگار اس کی اصلاح کر دے. دنیا کی زندگی کی اصلاح، جن چیزوں کے ہم ضرورت مند ہیں وہ ضرورت پوری ہو جائے، تو فراہم کر دے. جن مشکلات اور پریشانیوں میں ہیں اس کو حل کر دے. اصلح میں یہ ساری باتیں آ گئی کہ دنیا کی زندگی کی بھی اصلاح کر دے جس میں میرا گزران ہے، ہاں جو میری زندگی ہے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور میری اس آخرت کی اصلاح کر دے پروردگار جس میں میرا لوٹنا ہے اور ہمیشہ کا ٹھکانہ. معاد لوٹنے کی جگہ، اور لوٹ کر وہیں ہمیشہ قیام کرنا ہے. تو اس آخرت کا جس کا تھوڑا سا منظر ہم نے دیکھا، پڑھا، قرآن حدیث ہم پڑھیں گے تو اس آخرت کی زیادہ فکر کریں گے. اور اللہ رب العالمین نے گویا یہ تینوں چیزوں کو ترتیب سے رکھا. اللہ کے رسول نے دعا میں پہلے دین، اور دین صحیح ہوگا تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی. میری اس آخرت کو درست کر دے جہاں میرا جو ہے لوٹنا ہے. آخری 2 جملہ ہے وَجَعْلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، کہ اے اللہ میری زندگی کو جتنا بھی جیوں میری بھلائیوں میں بڑھنے اضافے کا سبب بنا. جب تک میں زندہ رہوں میری بھلائیاں بڑھتی رہے. ایک مومن بندے کی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جب تک زندہ رہے نیکیاں کرتا رہے، بھلائیاں کرتا رہے. جو نیکی کر سکتا ہے کرے، کچھ نہیں کر سکتا ذکر و اذکار کرے. بستر پر پڑ گیا مثال کے طور پہ تو نیکی ہر حال میں. تو ایک مومن جتنا لمبا جیے گا اتنی زیادہ نیکی کرے، اور یہ دعا کر رہا ہے بندہ. وَجَعْلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِكُلِّ خَيْرٍ وَجَعْلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور موت کو مجھے ہر شر سے راحت اور بچاؤ کا ذریعہ بنا دے. دنیا میں جو فتنے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس سے میں بچ جاؤں اور گویا ایسی موت ملے
کہ آگے بھی مجھے راحت ملے، نہ برزخ میں نہ آخرت میں مجھے تیرے عذاب سے تحفظ مل جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا کو بھی سنوارنے اور آخرت کو بھی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سیکھ کر اس کے حقوق و تقاضے کو پورا کرنے کی ہمیں حتی الامکان جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔